بلغنا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 19 کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. پارہ نمبر 19 میں سورہ فرقان کا کچھ حصہ ہے اور اس کے بعد سورہ شورى ہے اور اس کے بعد سورۃ النمل ہے. سورۃ شورى سے ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود اور قوم لوط پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا کہ کس طرح ان تمام اقوام نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان تمام اقوام نے تمام نبیوں کی تکذیب کی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی کی تکذیب کرتا ہے وہ کسی ایک کی تکذیب نہیں کرتا بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ سب توحید کی دعوت دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ سابقہ انبیاء نے اپنی قوموں کے لوگوں سے اپنی دعوت کے بدلے کسی اجر کو طلب نہیں کیا بلکہ وہ سب اس دعوت کے بدلے جہانوں کے پروردگار سے اجر کے طلبگار تھے. لیکن یہ ان کی قوم کے لوگوں کی عاقبت نا اندیشی تھی کہ انہوں نے خلوص کے ساتھ دی جانے والی دعوت کو نظر انداز کر دیا اور ان کی مخالفت پر تلے رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تائید اور نصرت فرمائی اور ان نافرمانوں کو نشان عبرت بنا دیا. اس بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت توحید کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے بت پرستی کی وجہ کو دریافت کیا کہ کیا تم جب ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں اور کیا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو جواب میں پھر ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہیں پوجتے ہوئے دیکھا ہے. جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کے معبودوں کے خلاف ہوں، یعنی ان کا مخالف ہوں. میری وفا اور میری محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بنایا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جو مجھے امراض سے شفا بھی عطا فرماتا ہے اور جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے قیامت کے دن معاف بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا کہ انہیں پروردگار عالم سے انہوں نے دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے علم و حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ اور مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے اور میرے والد کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. اور جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا. یہ بہت ہی پیاری دعائیں سورۃ شورى کی آیت نمبر 83 سے 89 تک بتائی گئی ہیں. آپ سب ضرور کوشش کریں کہ اپنے رمضان کی دعاؤں میں ان دعاؤں کو خاص طور پر شامل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور ہمیں جنت کے اعلی مقام پر پہنچائے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت اس دن پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی انشاءاللہ تعالی.
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنت اور جہنم کا بھی ذکر کیا کہ متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی اور گمراہوں کے سامنے جہنم کو لا کھڑا کر دیا جائے گا، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ ان کے معبود، ان کے باطل معبود جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، کیا وہ تمہاری یا اپنی مدد کر سکیں گے؟ پھر معبود اور گمراہ پیروکار اور شیطان کے لشکر سبھی کے سبھی منہ کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس میں جب جہنمی اپنے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو بڑی کھلی گمراہی میں تھے کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے اور ہمیں تو بڑے مجرموں نے گمراہ کر دیا، بس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی مخلص دوست، کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس جنت اور جہنم کے تذکرے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر گمراہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی جیسی خوبصورت اور واضح زبان میں اتارا اور اس کو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر لے کر آئے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرا سکیں، اور کہا کہ اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے علماء بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر جھوٹ بولنے والے بڑے گناہگار پر نازل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھٹکے ہوئے شاعروں پر بھی شیطان اترتا ہے۔ وہ شعرا جو ہر وقت وہم کی وادیوں میں اور خیالوں کی دنیا میں ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور قوت عمل سے قاصر صرف باتیں بنانے میں مصروف رہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد انہوں نے عمل صالح کے راستے کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر شیاطین کو دور فرما دیا۔ سورۃ شعراء کے بعد سورہ النمل ہے، اور سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکومت کے اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا اور ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات، انسانوں اور ہواؤں پر ان کو حکومت بھی دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر چونٹیوں کی ایک وادی پر سے ہوا، جیسا کہ سورہ النمل نام ہی چونٹی کے نام پر رکھا گیا ہے، لہٰذا اس میں چونٹی کا ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر چونٹیوں کی ایک وادی پر سے ہوا تو چونٹیوں کے سردار نے باقی چونٹیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں اپنے قدموں کے نیچے روند دیں اور ان کو کچھ خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی بات کو سنا تو آپ نے بڑی عاجزی کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار، جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر انعامات کیے ہیں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک واقعے کا بھی ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ آپ نے دربار میں ہدہد کو غائب پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو شدید عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا تو اس نے کہا کہ جناب سلیمان، آج دربار کی طرف آتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں حاصل ہیں اور ان پر ایک عورت حکمران ہے، اور قوم کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے جبکہ انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ واقعہ سننے کے بعد اس حکمران عورت یعنی اس ملکہ کے نام خط لکھتے ہیں
ملکہ خط کو پڑھتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھجوا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تحفوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ان تحفوں سے بہت بہتر ہے جو ملکہ نے ہمیں بھجوائے ہیں۔ آپ اپنے درباریوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کو تخت سمیت میرے دربار میں لے کر آئے؟ اس پر ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کو تخت سمیت یہاں لا سکتا ہوں۔ اس پر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا اور وہ اللہ کے اسم اعظم کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا میں ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ ملکہ وہاں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے پوچھا کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ تو جواب میں ملکہ نے کہا ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے محل کے ایک حصے میں کونے کی طرف دعوت دی۔ اس حصے کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا لیکن دیکھنے والی آنکھ کو پانی محسوس ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو شیشے کے فرش سے گزرنے کے لیے کہا تو ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے کو اٹھا لیا تاکہ کہیں وہ گیلا نہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ملکہ یہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ تم پانی اور شیشے میں فرق بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اصل میں ملکہ کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اسی طرح تم سورج کی روشنیوں اور اللہ تعالیٰ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکی۔ ملکہ نے فوراً سے پہلے اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور سلیمان کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیشہ دین کی دعوت حکمت اور دانائی سے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن وقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، اللهم وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أسكننا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وبلغنا رمضان، اللهم وبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه
وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار. اللهم وبلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان وارزقنا صيام رمضان. اللهم وارزقنا صيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.